نواز شریف کو سزائے موت دینا امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ یہ الفاظ امریکی صدر بل کلنٹن کے تھے جو انہوں نے جاتے ہوئے جنرل مشرف کو براہ راست سنائے تھے۔ نواز شریف کی سزائے موت کی اپیل کا کیا فیصلہ ہوا؟ کیا پاکستان ایک اور بھٹو کیس دہرانے جا رہا تھا؟ اور القاعدہ امریکہ کے لیے کس حد تک خطرہ بن چکی تھی؟ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، نواز شریف کو سزائے موت دینے کی سرکاری اپیل پر سماعت جاری تھی۔ یہ ایک ایسی ڈیل تھی جس میں صرف پاکستان کے کردار شامل نہیں تھے بلکہ عالمی طاقتیں بھی براہ راست ملوث تھیں۔ اس ڈیل کے مرکزی کردار تھے سعودی ولی عہد شاہ عبداللہ، امریکی صدر بل کلنٹن، نواز شریف کے والد میاں شریف، بیگم کلثوم نواز اور جنرل پرویز مشرف۔ دوستوں، فوجی حکومت کا موقف صاف تھا، یا تو نواز شریف کو سزائے موت دی جائے یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے سیاست اور ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ جنرل مشرف چاہتے تھے کہ نواز شریف اسمبلیاں توڑنے کی سمری پر پچھلی تاریخوں کے ساتھ دستخط کریں، مگر نواز شریف نہ دستخط پر تیار تھے اور نہ سیاست چھوڑنے پر۔ اسی دوران سعودی ولی عہد شاہ عبداللہ نے جنرل مشرف کو واضح پیغام بھجوا دیا کہ پاکستان بھٹو والا واقعہ دوبارہ نہ دہرائے۔ ادھر امریکی صدر بل کلنٹن جنوبی ایشیا کے دورے پر تھے، مگر پاکستان آنا ان کے لیے ایک بڑا سوال بن چکا تھا، کیونکہ پاکستان میں مارشل لا لاگو تھا اور امریکہ ابھی تک جنرل مشرف کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اگر کلنٹن پاکستان آتے تو دنیا یہی سمجھے گی کہ امریکہ نے فوجی حکومت کو جائز مان لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنگین مسئلہ بھی تھا کہ پاکستان کے پڑوس میں افغانستان تھا، جہاں القاعدہ کی قیادت امریکہ کے خلاف کھلے عام جنگ کا اعلان کر چکی تھی۔ امریکی صدر کو خدشہ تھا کہ کہیں ان کا دورہ کسی بڑے حملے کی زد میں نہ آ جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ان تمام خدشات کے باوجود بل کلنٹن نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ کلنٹن کے پاکستان آنے سے پہلے سیکیورٹی اس قدر سخت تھی کہ چکلالہ ایئر بیس عملی طور پر امریکی کنٹرول میں آ چکا تھا۔ جب امریکی صدر کا طیارہ پاکستان کی فضا میں داخل ہوا تو ایک نہیں بلکہ کئی طیارے اترے۔ صدر کلنٹن جان بوجھ کر آخری لمحے تک سامنے نہیں آئے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ القاعدہ کی دھمکیوں کو امریکہ کس حد تک سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ بھارت میں بل کلنٹن نے 5 دن گزارے۔ وہ دہلی کی گلیوں میں گھومے، بازاروں میں نظر آئے، اپنی بیٹی کے ساتھ عوامی مقامات پر گئے۔ لیکن پاکستان میں منظر بالکل مختلف تھا۔ یہاں وہ صرف چند گھنٹے رکے، کسی عوامی اجتماع میں شریک نہیں ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہاتھ ملانے کی تصویر تک نہیں بننے دی۔ ناظرین، اس کی ایک بڑی وجہ کارگل جنگ تھی، جس کے بعد جنرل مشرف عالمی سطح پر ایک متنازع جنرل کے طور پر دیکھے جا رہے تھے۔ اپنے مختصر قیام کے دوران بل کلنٹن نے 2 اہم کام کیے۔ ایک یہ کہ جنرل مشرف اور صدر رفیق تارڑ سے 2 گھنٹے کی ملاقات کی، جس میں کشمیر، کارگل اور اسامہ بن لادن کی گرفتاری پر کھل کر بات ہوئی۔ بل کلنٹن نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ایٹمی تجربات نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کرے، مگر جنرل مشرف نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، جیسا کہ پاکستان ماضی میں بھی کرتا آ رہا تھا۔ لیکن دوسرا اور سب سے یونیک کام، اور وہ تھا پاکستانی عوام سے براہ راست خطاب۔ ناظرین، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی امریکی صدر نے پاکستانیوں سے ریڈیو اور ٹی وی پر خطاب کیا۔ انہوں نے سلام سے آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا۔ Muhammad Ali Jinnah shared that vision as he addressed Pakistan's Constituent Assembly. اور کشمیر پر ایک سخت مگر حقیقت پسندانہ سوال اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا، کیا نہ ختم ہونے والی جنگ آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتی ہے؟ کیا اس سے آپ کے شہر محفوظ ہو جائیں گے؟ یہ سب صرف امن سے ممکن ہے، جنگ سے نہیں۔ Pakistan can achieve great things in this new world, but real obstacles stand in the way. یہ غیر روایتی خطاب پاکستان زندہ باد پر ختم ہوا۔ Pakistan, Zindabad. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی وی پر خطاب نشر ہو رہا تھا، بل کلنٹن اس وقت پاکستان چھوڑ چکے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے بل کلنٹن نے جنرل مشرف کو ایک 2 ٹوک پیغام دیا کہ نواز شریف کو سزائے موت دینا امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔
جنرل مشرف نے بھی گول گول الفاظ میں حامی بھری کہ وہ بدلہ لینے والے انسان نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ حامی کا اشارہ تھا۔ چنانچہ 25 مارچ کو بل کلنٹن پاکستان سے واپس گئے اور 30 اکتوبر کو نواز شریف کو سزائے موت دینے کی درخواست پر فیصلہ آ گیا۔ فیصلے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ڈیل کے بہت سے نکات پر اتفاق ہو گیا ہے، کیونکہ عدالت نے سزائے موت کی سرکاری درخواست مسترد کر دی، عمر قید ختم کر دی گئی اور جائیداد ضبطی کو جرمانے میں بدل دیا۔ لیکن ابھی بھی ڈیل کا آخری مرحلہ باقی تھا۔ دسمبر میں نواز شریف نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت وہ 10 سال سیاست سے دور رہنے پر آمادہ ہوئے۔ بالآخر اعلان ہوا کہ نواز شریف خاندان سمیت سعودی عرب جلا وطن ہو رہے ہیں۔ سرکاری موقف علاج تھا، مگر حقیقت ایک مکمل سیاسی معاہدہ تھی۔ اس پوری ڈیل میں سب سے متحرک کردار بیگم کلثوم نواز کا تھا، جنہوں نے اندرون ملک مزاحمت بھی کی اور بیرون ملک رابطے بھی، اور یوں سعودی عرب اور امریکہ کی مداخلت پر جنرل مشرف نے نواز شریف کی رہائی کا راستہ نکالا۔ لیکن امریکہ کا ایک اور اس سے بھی بڑا مطالبہ ابھی باقی تھا، اور وہ تھا بن لادن۔ دوستوں، اگلی ویڈیو میں ہم یہی موضوع سامنے لائیں گے اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ 9/11 کی پوری کہانی، اہم حقائق اور واقعات کی مکمل داستان بھی شیئر کریں گے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔